السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ ناصر اور جنید کے قتل کا ایک اور کردار انجام کو پہنچا، خودکشی سے قبل بجرنگ دل پر لگائے سنگین الزامات۔ غزہ میں جنگ بندی کیا ممکن ہو پائے گی؟ 24 گھنٹوں میں ٹرمپ اور نتنیاہو کی دوسری ملاقات، برطانیہ کی اسرائیل کو وارننگ۔ 2026 حج کے لیے ہندوستانیوں کے لیے کم مدت کی نئی اسکیم کا آغاز۔ بہار میں اقلیتوں کے ووٹ پر سیاست جاری، آج مہا گٹھ بندھن کا ریاست گیر احتجاج کا اعلان، بی جے پی جے ڈی یو خاموش۔ دہلی میں کانوڑ یاترا کے نام پر مسلمانوں کے روزگار پر وار۔ وہیں آسام میں مسلمانوں کے خلاف مظالم جاری، سینکڑوں خاندان بے گھر۔ طالبان کے امیر اور چیف جسٹس کے خلاف عالمی عدالت کا گرفتاری وارنٹ جاری۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، غزہ میں جاری تباہی کے درمیان عالمی سطح پر سفارتی ملاقاتوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائٹ ہاؤس میں دوسری خفیہ ملاقات کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی برونز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے پر امید ہیں، تاہم حیران کن طور پر یہ جو دوسری ملاقات ہوئی ہے اس تعلق سے کوئی بھی میڈیا میں کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ میڈیا کو مکمل طور پر اس ملاقات کے تعلق سے وہ کوئی بھی بریفنگ نہیں دی گئی، اور اس سے مکمل طور پر میڈیا کو دور رکھا گیا، اور کوئی باضابطہ بیان وہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر برطانیہ نے اسرائیل کو سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر غزہ میں فوری جنگ بندی نہیں ہوئی تو لندن سخت اقدام سے گریز نہیں کرے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی ہلاکتوں کو تشویشناک قرار دیا، اور غزہ میں امدادی ادارے پر بھی تنقید کی، جسے انہوں نے ناکام نظام کہا جو نہ بھوک روک سکتا ہے اور نہ ہی تشدد۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں امداد کے نام پر وہاں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا جا رہا ہے۔ بہرحال ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں جنگ بندی کرائیں گے۔ اب یہ جنگ بندی ہوتی ہے نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ وہیں ان سفارتی بیانات کے برعکس زمینی حقائق اگر بات کریں تو دل دہلا دینے والے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ تازہ اسرائیلی بمباری میں غزہ میں مزید 95 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے، خواتین، بزرگ شامل ہیں۔ اسپتالوں میں لاشیں، زخمی اور ملبے تلے دبی انسانیت عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، مگر جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی پس منظر میں حماس کے سیاسی دفتر کے رکن عزت الرشق نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے ان دعووں کو دشمن کی ذہنی شکست قرار دیا ہے، جس میں نتنیاہو نے کہا تھا کہ وہ تمام اسرائیلی قیدیوں کو واپس لائیں گے اور حماس کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل عسکری طور پر قیدیوں کی واپسی میں مکمل ناکام ہو چکا ہے، اور اب صرف ایک ہی راستہ باقی ہے، اور وہ ہے قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ، وہ بھی فلسطینی مزاحمت کی شرائط پر۔ وہیں نتنیاہو کی جانب سے جنگ جاری رکھنے کی ضد اور حماس کو مٹانے کا دعویٰ زمینی صورتحال سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسطینی مزاحمت ابھی بھی شدید ہے اور عوام کا حوصلہ ناقابل شکست ہے۔ کل ہی اسرائیل کے 5 فوجیوں کو حماس نے گھات لگا کر حملہ کر کے مار گرایا ہے، انہیں جہنم رسید کر دیا ہے، جبکہ کئی جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ زخمی ہیں۔ 16 فروری 2023 وہ دل دہلا دینے والی تاریخ تھی جب راجستھان ہریانہ سرحد پر 2 بے گناہ نوجوان ناصر اور جنید کو ہندوتوا تنظیموں سے وابستہ گورکشکوں نے اغوا کیا، ان پر بہیمانہ تشدد کیا اور پھر انہیں آگ کے حوالے کر دیا۔ آج اسی کیس کا ایک ملزم اپنے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ جی ہاں، آگرہ ریلوے ٹریک پر ٹرین کے آگے کود کر ایک ملزم نے خودکشی کر لی، لیکن اس موت کے پیچھے چھپی کہانی محض ایک خودکشی نہیں ہے، ایک عبرت ہے۔ سنگلا جو کہ ملزم تھا اس معاملے کا، اس نے مرنے سے پہلے جو ویڈیو ریکارڈ کیا اس میں بجرنگ دل کے کارکنوں پر سنگین الزامات لگائے۔ کہا کہ یہ لوگ اسے مسلسل دھمکا رہے تھے، جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے دباؤ میں لا رہے تھے کہ وہ چپ رہے ورنہ انجام برا ہوگا، اور اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی اور
اب جو ہے اس معاملے میں پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ سنگلا کی خودکشی ایک کھلی وارننگ ہے کہ ایسے گروہوں سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ یہ گروہ انہیں استعمال کرتا ہے اور پھر انہیں پھینک دیتا ہے۔ شدت پسندی کا ساتھ دینے والے کبھی سکون سے نہیں جی پاتے، نہ ضمیر انہیں آرام کرنے دیتا ہے اور نہ ہی وہ گروہ جن کے لیے وہ جرم کرتے ہیں۔ آج سنگلا کی موت نے یہی پیغام دیا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے آئندہ سال 2026 میں حج کا ارادہ رکھنے والے عازمین کے لیے درخواست فارم جمع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عازمین 7 جولائی سے 31 جولائی 2025 کے درمیان آن لائن درخواست حج کمیٹی کی ویب سائٹ www.hajcommittee.gov.in یا حج سویدھا موبائل ایپ کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں۔ چیئرپرسن نے عازمین کو پیشگی مبارکباد دیتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس سال بھی 12 سال سے کم عمر بچوں کے حج پر جانے پر پابندی ہوگی۔ مخصوص زمرجات میں شامل افراد کے لیے عمر کی کم از کم حد عورتوں کے جو کہ بغیر محرم کی عورتیں ہیں ان کے لیے 45 سال اور دیگر کے لیے 65 سال مقرر کی گئی ہے۔ نئی سہولت کے تحت عازمین 20 دن کی قلیل مدتی حج اسکیم کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، جس میں مدینہ منورہ میں قیام محدود ہوگا۔ قلیل مدتی حج کے لیے صرف 7 شہروں دہلی، احمد آباد، بنگلور، چنئی، کوچن، حیدرآباد سے روانگی ممکن ہوگی اور آج سے فارم جمع کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فارم جمع کرنے سے پہلے تمام ہدایات اور اقرار نامے غور سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ درخواست کی منسوخی صرف انتقال یا شدید بیماری کی صورت میں ممکن ہوگی۔ اس لیے صرف سنجیدہ اور مکمل ارادے رکھنے والے افراد ہی درخواست داخل کریں، اس طرح کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ بہار میں 2025 کے اسمبلی انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ ریویژن کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ مہا گٹھ بندھن کی قیادت میں آج ریاست بھر میں بہار بند کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے دوران کئی مقامات پر چکا جام، ٹرین روکو تحریک اور سڑکوں پر ٹائر نظر آتش کیے گئے۔ پٹنہ، جہان آباد سمیت کئی مقامات پر ٹریفک مکمل طور پر مفلوج ہے۔ آر جے ڈی کارکنوں نے گاندھی سیتو پل بند کر کے پٹنہ سے حاجی پور، دربھنگہ اور پورنیہ کے درمیان آمد و رفت متاثر کر دی ہے۔ اس بند کی راہل گاندھی اور تیجسوی یادو نے قیادت کی ہے اور راہل گاندھی آج ریاستی الیکشن کمیشن کے دفتر جا کر اپنے مطالبات بھی پیش کریں۔ یہ دیش کی سچائی ہے اور میں بہار کے یووا سے کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف آپ سے ووٹ چوری نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کا بھوشیہ چوری ہو رہا ہے۔ آپ سے آپ کا جرم، آپ کا حق جو بنتا ہے، جو روزگار ہے، آپ کا دھن ہے، یہ سب آپ سے چوری کیا جائے گا۔ یہ چوری نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو بہار کے یووا کو یہ چوری نہیں ہونے دینی ہے۔ پورا وقت انڈیا گٹھ بندھن آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم یہ چوری کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ بند کو مذہبی و سماجی تنظیموں کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے، جن میں امارت شریعہ ہے، جمعیت علماء ہے اور اس کے ساتھ ہی کئی تنظیمیں جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ووٹر لسٹ میں مبینہ طور پر اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے ناموں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو کہ جمہوری عمل کے خلاف ہے۔ دہلی میں 11 جولائی سے شروع ہونے والی کانوڑ یاترا سے قبل ریاستی وزیر کپل مشرا کے ایک بیان نے نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ مشرا نے عندیہ دیا ہے کہ یاترا کے احترام میں دہلی میں گوشت اور مچھلی کی دکانیں بند کر دی جائیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ دہلی میں زیادہ تر گوشت کی دکانیں غیر قانونی ہیں اور مذہبی جذبات کی پاسداری کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ فیصلہ اتر پردیش حکومت کی پالیسیوں سے متاثر بھی دکھائی دیتا ہے، جہاں پہلے ہی کانوڑ یاترا کے راستوں پر گوشت کی دکانیں بند کرنے کا حکم جاری کیا جا چکا ہے۔ دہلی کے نظام الدین، غازی پور اور دیگر مسلم اکثریتی علاقوں میں ہزاروں افراد کا روزگار گوشت کی تجارت سے جڑا ہے۔ غازی پور میٹ منڈی، جو دہلی NCR کی سب سے بڑی گوشت منڈی ہے، وہ بھی اس فیصلے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ آسام میں بی جے پی حکومت کی قیادت میں جاری بلڈوزر سیاست نے ایک بار پھر ہزاروں غریب مسلم خاندانوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ ضلع دھوبری میں 1400 بنگالی نژاد مسلم خاندانوں کے مکانات منہدم کر دیے گئے ہیں تاکہ حکومت شمسی توانائی منصوبے کے لیے زمین خالی کر سکے۔ یہ تمام خاندان گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں سے یہاں مقیم تھے، جنہوں نے دریائے برہم پتر کے کٹاؤ میں اپنی آبائی زمینیں کھو دی تھی۔ حکومت نے انہیں غیر قانونی قابض قرار دے کر بے دخل کر دیا ہے۔ حالانکہ متاثرہ افراد نے
پہلے ہی گوہاٹی ہائی کورٹ میں کیس دائر کر رکھا ہے جو کہ تاحال زیر سماعت ہے۔ دھوپ میں، برسات میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ان ہزاروں خاندانوں کو سیلاب زدہ علاقے منتقل ہونے کو کہا جا رہا ہے جہاں نہ سڑک ہے، نہ ہی پانی ہے اور نہ ہی کوئی بنیادی سہولیات ہے۔ یہ گزشتہ 30 دنوں میں چوتھی بڑی انہدامی کارروائی ہے جس میں صرف مسلم بنگالی نژاد خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گولپاڑہ، نلباری اور لکشمی پور میں بھی سینکڑوں خاندانوں کو اجاڑا گیا ہے۔ ایم ایل اے اکھل گوگوئی نے اسے غیر آئینی اور مسلمانوں کے خلاف نسل پرستانہ کارروائی بھی قرار دیا ہے، لیکن بی جے پی حکومت اس سب کو عوامی مفاد کے نام پر جائز قرار دے رہی ہے۔ ویسے آسام میں ہیمنت بسوا سرما حکومت بننے کے بعد مسلمانوں پر مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ مساجد، مدارس کے خلاف ایکشن ہو یا تارکین وطن کے نام پر انہیں بنگلہ دیش دھکیلنے کے معاملات ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ایک پوری قوم کو اس کی شناخت، گھر اور حقوق سے محروم کرنے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ عالمی فوجداری عدالت ICC نے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہبت اللہ اخونزادہ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے الزام عائد کیا ہے کہ طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے بنیادی حقوق کو منظم طریقے سے پامال کیا ہے اور ان کے خلاف مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عدالت کے مطابق طالبان کی پالیسیوں سے اختلاف رکھنے والے افراد، خصوصاً خواتین، لڑکیوں، LGBTQ افراد اور ان کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جسے جنس پر مبنی ظلم کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے ان وارنٹ گرفتاریوں کو مسترد کر دیا ہے۔ مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ICC کو غیر متعلقہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کا فیصلہ اسلام اور شریعت کے خلاف کھلی دشمنی کا اظہار ہے اور یہ تمام مسلمانوں کے عقائد کی توہین ہے۔ یہ وارنٹ ایسے وقت پر سامنے آئے ہیں جب اقوام متحدہ نے ایک تازہ قرارداد منظور کی ہے جس میں طالبان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ خواتین کے خلاف مظالم بند کریں اور دہشت گردوں کا خاتمہ کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے ایک اور وعدے کو پورا کرتے ہوئے شام کی تنظیم حیات التحریر الشام HTS کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ یہ تنظیم ماضی میں النصرہ فرنٹ کے نام سے القاعدہ کی شاخ رہی ہے۔ یہ اعلان امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے 7 جولائی کو کیا اور بتایا کہ یہ حکم 8 جولائی سے نافذ العمل ہو گیا، یعنی کہ کل سے یہ نافذ العمل ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ شام کی عبوری حکومت کے مبینہ مثبت اقدامات کے بعد کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اعلان ایسے وقت پر ہوا جب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو امریکہ کے دورے پر ہے، حالانکہ وہ خود HTS کو اسرائیل کے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق امریکہ کی دہشت گردی کی تعریف مفادات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ افغانستان ہو، عراق ہو یا دوسرے عرب ممالک ہوں، جب انہیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہاں کی حکومتوں پر، وہاں کی تنظیموں پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، پھر امریکی فوجیں داخل ہو جاتی ہیں، وہاں حملے کیے جاتے ہیں اور تباہی و بربادی وہاں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے مفادات حاصل ہونے کے بعد وہ نکل جاتے ہیں اور پھر انہی کے لیے میز سجائی جاتی ہے۔ HTS کے ساتھ بھی کچھ اسی طریقے سے ہوا ہے۔ کل تک جن کے سر پر انعام رکھے تھے، جب آج ان کے سر پر تاج سجا ہے تو پھر دہشت گردی کے لیبل بھی ان سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔